تو ایک چیز جو اسٹارٹ کریں بسم اللہ. تو ایک چیز آپ سے درخواست ہے کہ آج ہم ہماری جو پریس کانفرنس ہے وہ اسپیسیفک ہے انڈیا جو سری نگر کے اندر G20 کی جو کانفرنس کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. مجھے پتہ ہے یہاں پہ سیاست میں بڑا کچھ چل رہا ہے اور آج بھی کافی نیوز ہے اور آپ کافی کویسچنس پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر رہیں گے اور اسی پہ میں کویسچنس لوں گا اور کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری جو نیوز ہے فوکس اس کے اوپر ہے. آپ لوگوں کو انفارمیشن ہوگی کہ انڈیا نے G20 میں کا جو ایک جو سیمینار ہے ان کا جو فنکشن ہے وہ سری نگر میں کرنے کا اس نے اعلان کیا ہوا ہے. اور G20 میں بڑے بڑے ممالک ہیں, ہمارے بڑے دوست ممالک ہیں, چائنا ہے, ترکی ہے, اس طرح کافی کنٹریز ہیں جو اس میں شامل ہیں. انڈیا خود بھی اس کا ممبر ہے. انڈیا ملک میں جہاں پہ کرنا چاہے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جب کشمیر کے اندر یا سری نگر کے اندر کرنے کی وہ بات کرے گا تو ہمیں اعتراض ہے. اور اس کی بڑی واضح ریزنز ہیں, وجوہات ہیں کہ ہم جس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے جس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا آرٹیکل 370 جو انہوں نے ریووک کیا 2 سال پہلے. سب سے بڑی انسانی جیل بنائی, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ہاں اگر کشمیری پورے ایک چیز کے اوپر متفق ہوں تو بھی اس چیز کی کوئی اخلاقی جواز بنتا تھا. اس کے علاوہ جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں ابھی اس کے اوپر فیصلہ ہونا باقی, اور جو یونائٹڈ نیشنز میں دونوں طرف کی جو کمٹمنٹس ہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. اور ہمارے انٹرسٹ میں جو ایک بڑی خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ پارٹنر آتا ہے, ورلڈ بینک آتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک آتا ہے, ہم آلریڈی ایک ملک میں بھی فائنینشیل کرائسس ہیں, اس کے اندر GBNFC کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم آلریڈی ایک فائنینشیل کرائسس ہر وقت فیس کر رہے ہیں GB کے اندر. تو ایک روپیہ بھی کہیں ڈونر سے کسی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنر سے ملنے کا GB کی طرف آتا ہے تو انڈیا کے اعتراض کرتا ہے اور انڈیا کہتا ہے یہ ڈسپیوٹیڈ ہے. تو یہ ڈسپیوٹیڈ ہے تو پھر کس حیثیت میں وہ کشمیر کے اندر کا آ رہا ہے, پہلی چیز. اور دوسری چیز جو ریسنٹلی جو ہماری تشویش ہے وہ یہ ہے کہ انڈین ڈیفنس منسٹر کو پتہ نہیں کیا اچانک سے ان کا کیا مروڑ ان کو پتہ نہیں زیادہ ہوئی ہے کیا ہوئی ہے, وہ کشمیر سری نگر میں آتا ہے اور گلگت بلتستان کے اندر اس کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ ہم اس کو لے لیں گے, اس کا وہ کریں گے. حالانکہ آن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ سب جو لوگوں کا فیصلہ تھا وہ پاکستان کا تھا. گلگت بلتستان کے اندر جو لوگوں نے جدوجہد کی وہ پاکستان کے لیے کی. جب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے نام پہ ایک ملک بن رہا ہے, ہمیں کسی نے آ کے نہیں بتایا, ہمارا اپنا فیصلہ تھا اور ہماری پرنسلی اسٹیٹس تھی. وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے, پتھروں اور ڈنڈوں سے لڑائی, یہی ہمارا ریفرینڈم ہے. لیکن آج تک ہم جب متنازع حیثیت میں بیٹھے اور متنازع حیثیت میں ہم کئی چیزیں سفر کر رہے ہیں تو پھر ایک ایسا حصہ جو ہمارا اس وقت ادھر قبضے میں انڈیا کا اور انڈیا کی جارحیت میں, وہ کیسے اتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے. تو ہماری بڑی شارٹ یہ پریس کانفرنس ہے اور اس ایشو کو ہم ہائی لائٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آج, اور اس کو ہم قبول بھی نہیں کر رہے ہیں. اور فارن آفس سے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ خواب گراں سے جاگے اور اسٹریٹجی اور پوزیشن لے. بلاول بھٹو صاحب پوزیشن لے, لتھوینیا اور دوسرے ممالک کے وزٹس چھوڑ دیں, پوزیشن لے. 5 اگست جب انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا, اس دن کو کوئی سٹیٹمنٹس نہیں, جو پچھلا جو گیا ان کی جس وقت PDM کی حکومت آئی کوئی سٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے. انڈین فورن جو ڈیفنس منسٹرز انڈیا میں آ کے جو سری نگر میں آ کے گلگت بلتستان کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, کشمیر کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ان کا کوئی جواب نہیں ہے. آج اب یہ ہو رہا ہے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ایکٹیو ہوں, پوزیشن لیں. یہ سیریس معاملہ ہے اور اس کے اوپر ہم ایک فارمل میٹنگ اب فورن اپنے آفس میں بھی کریں گے, ہم لیٹرز بھی لکھیں گے, فورن آفس کو بھی لکھیں گے, UN جتنے بھی آفیسز ہیں ان کو بھی لکھیں گے, اور ہم یہ ایشو اب اپنے اسمبلی میں لے جا کے ادھر بھی اگر ہم نے ریزولوشن پاس کرنی تو ہم ادھر بھی کریں گے. کوشچن اگر کوئی ہے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں. سر آپ نے فورن آفس کی بات کی, ابھی تو 2 گھنٹے پہلے وزارت خارجہ کی طرف سے باضابطہ طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے جس میں انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس کی مذمت
میرا آپ سے سوال سر یہ ہے اس پہ میں ایک ایڈ کروں. میں کیا کر لوں تو آپ اس پہ جی جی. میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ فرض کریں ہوں. جس کے امکانات زیادہ ہیں اگر سری نگر میں میٹنگ کا انعقاد نہیں رکتا تو واٹ ول بی یور اسٹریٹجی سر؟ دیکھیں کرنا تو فارن آفس نے قوم نے ملک نے کرنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں. آج جو فارن آفس کی جو سٹیٹمنٹس تھیں, فارن آفس کی سٹیٹمنٹس اس وقت آئی ہیں جب کل میرے سٹاف نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور اس ایشو کا اگر آپ کو پتہ ہے اس ایشو کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کیا اور آپ کے پاس کیا چیز ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو ان کا ایک لیٹر بھی ہمارے پاس ہے ساتھ کہ ان کے ٹکرز چلیں. تو یہ ہمارے اپروچ کے بعد ان کے ٹکرز چلیں. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خواب گراں سے جاگنے کی ضرورت ہے اور ان کو اسٹرکٹ پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. G20 میں چائنا بھی ہے, G20 میں ترکی بھی ہے, G20 میں پاکستان کے بڑے قریبی دوست ہیں. ہیڈ آف اسٹیٹس نہیں جا رہے ہیں لیکن اسٹیٹ لیول کے آفیشل جا رہے ہیں. تو یہ ان کو انگیج کر سکتے ہیں, ان کو اسی طرح انگیج کر سکتے ہیں جس طریقے سے انڈیا جی بی کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو نہیں آنے دے رہا. ورلڈ بینک تمام صوبوں میں جا کے ملینز آف ڈالرز کی ادھر کی پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہم جس وقت جاتے ہیں اور ہمارا کلائمیٹ کے اوپر سب سے بڑا اگر ڈیمیج ہے تو گلگت بلتستان میں پاورٹی ہے تو گلگت بلتستان کے اوپر ہے. ماؤنٹین کمیونٹی کے اوپر آپ بات کریں تو اس کے اوپر ہے. واٹر ٹاور کے اوپر آپ نے کوئی کام کرنا ہے. سب کچھ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت ضرورت ہے. 1 روپیہ نہیں دے سکتے کیونکہ انڈیا ادھر لابی کر رہا ہے. تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ یا تو پھر فارن آفس بتائے کہ یہ بھی ایجنڈا ہم نے خود سیٹ کرنا ہے اور ہم نے خود ایفرٹ کرنی ہے, تو ہم سوچیں گے. اور اسی لیے ہم اس کو فارملی اب فارن آفس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور اپنی اسمبلی میں بھی لے کے جائیں گے. اچھا وزیر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ گلگت بلتستان مخالف خطہ ہے, اس طرح کشمیر ہے. ان دونوں خطوں کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب پھر ڈسائڈ ہوگا. تو اگر کشمیر کی طرح گلگت بلتستان بھی متنازع ہے, نمبر 1 اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ کے 4 سال بعد اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کرنے کے اقدامات نہیں ہوئے. نمبر 2, غیر مقامی لوگ کشمیر میں آباد نہیں ہو سکتے لیکن گلگت بلتستان میں مسلسل ہمارے مختلف ایریاز میں زمینیں خرید رہے ہیں غیر مقامی لوگ, جو آنے والے وقت میں کبھی ڈسائڈ کیا ہوگا گلگت بلتستان کے لیے بہت ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لینڈ ریفارمس میں آپ لوگوں نے ابھی تک گلگت بلتستان کی زمینوں کو محفوظ بنانے میں, مستقبل کو سیو کرنے میں کوئی کردار واضح نظر نہیں دیکھو میں پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم اس کے اوپر رہیں گے. صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے, یہ فیصلہ دیکھیں آپ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے. آپ جن ایشوز کے اوپر کہہ رہے ہیں, جی بی کا میں ہوں, ہم الیکٹڈ ہیں, ہم کوئی فیصلہ غلط بھی کر سکتے ہیں صحیح بھی کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ ہم کر رہے ہیں, گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے. تو اس کے ہم اس کے اوپر تو نہیں, تو وہ تو پھر کئی جگہوں پہ آپ یہاں پہ کہیں گے کہ جی آپ نے پانی کی اسکیمیں نہیں دی ہیں, روڈ نہیں دیا, ایشوز تو لمبا ہے. ہم اسپیسیفک اس ایشو کے اوپر رہنا چاہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر بات کی جائے. جی سی ایم صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے G20 کی بات کرنے جا رہے ہیں, وہاں پر سری نگر میں بیٹھ کے وزیر خارجہ انڈیا کا یہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان ہم اپنے قبضے میں لیں گے. اس وقت وزیر خارجہ پاکستان کے چپ رہے, حکومت چپ رہی. تو کیا آج آپ کو یہ امید ہے کہ حکومت جو کشمیر میں G20 اور اس پہ بھی کچھ کرے گی؟ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس وقت پاکستان میں ہے نا, ہم اس وقت میں اس کو مقبوضہ کشمیر سے کوئی مختلف نہیں سمجھ رہا, لیکن ایک ہے کہ انسان نے اپنی ذمہ داری اور اپنی کوشش کرنی ہے. انہوں نے جس وقت گلگت بلتستان لے کے جانے کی دھمکی دی اور ڈیفنس منسٹر نے انڈیا کی, یہ چپ رہے, فارن آفس چپ رہا, ڈیفنس منسٹر ہمارا چپ رہا, ہمارا کیا کہتے ہیں فارن منسٹر چپ رہا, ہمارا انٹیریئر منسٹر ادھر بزی رہا, اور یہ سب بزی تھے ادھر کس طریقے سے آج 50ویں سالگرہ کانسٹیٹیوشن کی اس کو وائلیٹ کیا جائے, ہیومن رائٹس کو ادھر وائلیٹ کیا جائے. تو یہ ایک پوری لمبی ڈیبیٹ ہے, میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہ رہا, لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اپنی کوشش پوری کریں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ سٹیٹمنٹس بھی دیں گے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواب گراں سے گہری نیند سے جاگیں اور ہوش لیں. یہ لتوینیا اور آگے پیچھے کے وزٹ چھوڑ دیں. 2 ارب روپے کے انہوں نے خرچے کیے ہیں, یہ اس کے اوپر آئیں جہاں پر اس وقت پوری قوم کھڑی ہے اور کشمیری دیکھ رہے ہیں ہماری طرف. اچھا آپ کی اجازت سے کشمیر کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو مقبوضہ کشمیر سے 2 نوجوان 2018 میں ریس والے علاقے سے گلگت بلتستان میں آئے تھے, پکڑے گئے تھے. 2018 سے 2022 تک ڈیٹین رہے. ستمبر 2022 میں گلگت کی ایک کورٹ نے انہیں رہا کرنے کے احکامات بھی دے دیے, لیکن اسٹل وہ ڈیٹینڈ ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہے, فارن آفس میں 3-4 دفعہ پہنچ چکا ہوں, جی آپ اس پہ کر رہے ہیں؟ جی ہمارے اس کے اوپر بات ہے. ایکچولی جو ہمارے انفارمیشن میں ہم نے اس کے اوپر وفود کو بھی بھیجا, وہ واپس نہیں جانا چاہ رہا, اور ہم نے اس کو کہا کہ کوئی ہمارے پاس اس وقت مہاجرین کا سسٹم گلگت میں نہیں ہے, مہاجرین کا سسٹم AJK میں ہے, AJK گورنمنٹ ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ادھر کوئی سیٹ اپ ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ
واپس جانا چاہ رہے ہیں، وہ واپس جانے کا ان کی ولنگنیس نہیں ہے، تو وہ ادھر سٹے کرنے کا اس کا تو اس کا آخری سوال ہو. ایک اکائی آزاد کشمیر کی ہے اس کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی، کیا آپ کی آزاد حکومت کے نمائندوں سے بات ہوئی؟ کیا ایسا اچھا ہوتا کہ وہ ان کے نمائندے بھی یہاں پہ موجود ہوتے اور آپ کے ساتھ میں؟ آج اس حکومت کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کو خود بھی پتہ ہے، اور صبح اگر وہ ادھر نہ پیشی ان کی ہوتی تو وہ اس وقت بالکل میرے ساتھ ہوتے، تو وہ منسٹر سارے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ اور کیبنٹ ساری ادھر تھی، تو وہ کہنا بھی میرے لیے آخری سوال ہے میرا، آخری سوال ہے. بالکل آپ نے بڑا اہم ایشو آپ نے اٹھایا اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تمام سیاسی پارٹیاں بھی بالخصوص آپس میں وہ لگی ہوئی ہیں. آپ نے بڑا اہم ایک یہ ایشو اٹھایا گیا ہے. یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، کیونکہ حکومتی چیزیں تو نظر آ رہی ہیں آج جو ہے پی ٹی آئی اس حوالے سے، کیونکہ آپ اس کے الیکٹڈ ہیں، کوئی خصوصی طور پر اس پہ انٹرنیشنل طور پر اس پہ بات کرے گی، اس ایشو کو اٹھائے گی؟ جی بالکل، میری شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور ہماری پی ٹی آئی کی جتنی بھی کور ٹیم ہے اس سے بات ہوئی ہے. یہ ایشو ود ان پارٹی ہائی لائٹ ہوا ہے اور پارٹی جو اس پہ کر سکتی ہے وہ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پوزیشن لے رہی ہے. جی بی کے اندر سے جو ہم کر سکتے ہیں ایز اے گورنمنٹ، کیونکہ جی بی کی گورنمنٹ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، تو ہم بحیثیت حکومت اور بحیثیت پارٹی جی بی سے بھی کریں گے. اے جے کے کی جس وقت جو یہ کرائسس ختم ہوگا اے جے کے بھی کرے گا، وفاق پہ جہاں پہ پریشر ڈالنا وہ بھی کریں گے، اوورسیز کو جہاں پہ موبلائز کرنی وہ بھی کریں گے، اور ایمبیسیز کے اندر پی ٹی آئی کے جتنے بھی ریسورسز ہیں یا جو فارن آفس میں اب شاہ محمود قریشی صاحب رہے ہیں، یہ جن کنٹریز میں ان کے تعلق یا وابستگی ہے تو وہ کریں گے. آخری سوال میں سر گلگت بلتستان کی آپ نے بات کی، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تو پوری ہے، اس سلسلے میں کیا گلگت بلتستان کا کرگل سے یا لداخ کے ایریاز سے کوئی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی رابطہ ہو تاکہ آپس میں اس میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہاں کے لوگوں کا دیکھیں کیوں نہیں ہو یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ویسے ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ہم نے قربانیاں دی، ہم نے آزادی حاصل کی، وہ پاکستان کا خواب جس طرح سب مسلمانوں نے دیکھا بر صغیر کے، اس طرح گلگت بلتستان کے لوگوں نے دیکھا. تو ہم تو ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، ہم نے تو لڑائی لڑی، ہمارے آبا و اجداد، ہم نے پرنسلی اسٹیٹس تھی. ہم ایکسیشن جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں ہوا انہوں نے تو قبول کیا. یہ تو بعد میں ایک پوری کسی نے اسٹریٹجی بنائی کہ پتہ نہیں کب ریفرینڈم ہوگا تو ہم ادھر فائدہ مند ہوں گے، سود مند ہوں گے. اور کشمیر کی لوگوں کی جو خواہش تھی جس حساب سے ڈیسیجن ہونا چاہیے تھا یا اے جے کے تو وہ سب پارٹ آف کشمیر ہے، پہلی چیز. دوسری چیز جو ڈویژن ہے بیچ میں، یہ تو ایک غیر انسانی ہے. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پلی طرف بھی رشتہ دار ہے، اس طرف بھی ایک ہی قوم ہے، برادری، تو کیسے آپ ان کو الگ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی مطلب 50-60 سال ہوئے ہیں کہ بھائی بھائی سے جدا ہے، ماں بیٹے سے جدا ہے. تو بالکل ہماری تو خواہش ہوگی کہ کوئی اس بیچ میں جب تک یہ حل نہیں ہوتا کوئی ایسا راستہ ہو جس پہ رشتہ دار آپس میں مل سکیں، کوئی ملنے کا راستہ، کوئی ٹریڈ کا راستہ، کوئی ہو، ہمیں خوشی ہوگی. آخری لاسٹ کوسچن ہے، آزاد کشمیر کے گورنمنٹ یا وزیر آج آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا اچھا ہوتا ہے کہ اویت کانفرنس جو یہاں کی چیپٹر پاکستان کی ان کی لیڈرشپ بھی آپ کے ساتھ ہوتی، کیونکہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، مرزا کشمیر کے نمائندے ہیں. جی بالکل سب آئیں گے. ہم نے تو یہ